الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ وأهل بيته وعلماء أمته وأولياء ملته وشهداء محبته أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سب سے پہلے تو میں آپ کو جمعہ مبارکہ میں بارگاہ کبریہ میں حاضر ہونے پر خیر مبارکباد پیش کرتا ہوں. رمضان کی برکتیں، ماشاءاللہ عید الفطر کی رحمتیں، سبحان اللہ اور نماز پڑھنے کی سعادتیں، ماشاءاللہ یہ سب آپ کو مبارک. مجھے تعارف کے پہاڑ کے نیچے ایسا دبا دیا گیا کہ ابھرنے کے لیے مجھے کوشش کرنی پڑے گی. لیکن دنیا کا کوئی پہاڑ ایسا نہیں ہے جو اس پہاڑ کو ہلائے جہاں وحی الہی نازل ہو اور غار حرا کی وہ برکتیں جو مکے میں پھیل کر داتا خواجہ کے کاندھوں پہ چل کر بر صغیر کو منور کیا، جس میں جو آیا وہ ربانی تھا. غوث آیا تو غوث ربانی، امام آیا تو امام ربانی، اور آج بھی اگر نظر آ رہے ہیں تو عالم ربانی. ایسے مبارک موقع پر میں ایک عبادت کا ذکر کروں گا اور پھر اس عبادت کے دو کرنے والوں کی مثال دوں گا. سبحان اللہ. جس عبادت پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ نماز ہے، اور جن پڑھنے والوں کی بات کرنا چاہتا ہوں وہ نبی کی نماز اور علی کی نماز. پہلے تو آپ یہ جانیے کہ نماز کیا ہے. لاجک ہے، معقول بات ہے کہ ہر پانی پانی ہے. کیمیکل انالیسس سے ثابت ہو چکا ہے کہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کو ملانے سے پانی بنا. ہائیڈروجن دو اور آکسیجن ایک کی مناسبت سے ملا دیا جائے، جس کا کیمسٹری میں فارمولا ہے H2O. اب یہ H2O پانی کی حقیقت ہے، چاہے پانی گنگا سے ہو، جمنا سے ہو، نرمدا سے ہو، جھیلم سے ہو، زمین کے نیچے سے ہو، یا بادل کے اوپر سے نیچے آیا ہو، سمندر کا ہو یا دریا کا، ندی کا یا تالاب کا، پانی پانی ہے. اسی لیے ہر پانی کو ہم ایک ہی طرح سے پیتے ہیں، بیٹھ کے پیتے ہیں. ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ انڈیا کی گنگا ہے تو کچھ اور کرو. وہ گنگا کا پانی ہو یا کسی ننگا کا پانی ہو، پاک پانی ہے تو ہم بیٹھ کے پیے. لیکن اسی H2O میں، اسی پانی میں ایک پانی ایسا ہے کہ آپ کی
ہمت نہیں کہ اسے بیٹھ کے پی لے، اور وہ ہے زمزم کا پانی، وہ بھی H2O ہے، وہ بھی زمین سے نکلا ہوا پانی ہے، وہ بھی دریاؤں کی طرح ایک پانی ہے، زمین سے نکلے ہوئے پانیوں کی طرح وہ بھی زمین سے نکلا ہوا پانی ہے۔ لیکن مکے کا پانی بیٹھ کے، مدینے کا پانی بیٹھ کر، بغداد کا پانی بیٹھ کر، لاہور کا پانی بیٹھ کر، اجمیر کا پانی بیٹھ کر پینے والوں، کعبے کا پانی بیٹھ کے کیوں نہیں پیتے؟ تو جواب دیا جائے گا ہاشمی میاں تم پانی کو دیکھ رہے ہو کہ گنگا سے آیا ہے، پانی کو دیکھ رہے ہو یہ جمنا سے آیا ہے، تم پانی کو دیکھ رہے ہو کہ یہ جھیلم سے آیا، اور ہم زمزم کو دیکھ رہے ہیں یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو آنے والے کو مت دیکھو، الجھ کے رہ جاؤ گے، بھیجنے والے کو دیکھو۔ ہمیں آنے والا جس حیثیت سے آتا ہے، آنے والا آدمی ہے۔ میرے دروازے پر ایک آدمی آیا، میں نے اس کو گڑ اور پانی دیا، میرا بیٹا دیکھ رہا ہے۔ پھر میرے دروازے پہ دوسرا آدمی آیا، میں نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا چائے وغیرہ، صرف چائے نہیں اس کے ساتھ وغیرہ، میرا بیٹا دیکھ رہا ہے۔ پھر ایک آدمی آیا تو میں نے کہا بیٹا جلدی سے انتظام کرو، جاؤ مرغا باہر سے لے آؤ، چکن بریانی بنائیں گے ان کو کھلانا مہمان۔ میرا بیٹا حیرت میں کہ 3 بندے آئے، پہلے بندے کو گڑ اور پانی، دوسرا بھی بندہ آیا اس کو چائے وغیرہ، تیسرے بندے کے لیے بریانی کا انتظام۔ تو پوچھا ابا آدمی تو سب آدمی تھے، آپ کے استقبال میں فرق کیوں؟ تو میں نے کہا وہ جو بندہ آیا تھا وہ میرے کھیت سے یہ بتانے آیا تھا کہ دھان کٹ گیا ہے، اٹھوانے کا انتظام کیجیے۔ تو میں نے سوچا کہ بھوک پیاسا ہوگا تو گڑ اور پانی، مزدور تھا تو مزدور کے ساتھ گڑ پانی، اور وہ جو آیا تھا جس کو، وہ میرا کلاس فیلو تھا، ہم سبق تھا، میزان سے لے کے بخاری تک ہم نے ساتھ پیا تھا، اور جلدی میں تھا، کھانے کی اس کی دعوت پہلے سے تھی، تو میں نے چائے وغیرہ کا انتظام کیا کیونکہ وہ مجھے منظور تھا۔ تو مزدور کا استقبال اور انداز سے ہوگا، منظور کا۔ بہت اچھے بہت اچھے، کیا بات۔ لیکن یہ جس کے لیے میں نے بریانی بنوائی ہے، یہ میرے پیر و مرشد کا فرستادہ ہے، وظیفے کی اجازت کی نعمت لے کے آیا ہے، اس خوشی میں میں اسے بریانی کھلا رہا ہوں کیونکہ انسان سب ہے، لیکن کوئی مزدور کی طرف بن کے آیا، کوئی منظور بن کے آیا، کوئی سراپا نور بن کے آیا۔ وہی لوگ بھٹکے ہیں جو آنے والے پر بحث کر رہے ہیں اور بھیجنے والے پہ غور نہیں کیا۔ وہی لوگ نبی اور رسول کو پہچان نہیں سکے جنہوں نے آدم کو دیکھا بھٹک کے رہ گیا، فرشتوں نے بھیجنے والے کو دیکھا جھک گئے، جھک گئے۔ یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ نماز چائنا سے آئی ہے کیا، جاپان سے آئی ہے کیا، امریکہ نے بھیجا؟ کہا نہیں، امریکہ کے بھیجے ہوئے تو مارے جاتے ہیں، یہ کس کا بھیجا ہوا ہے؟ یہ نماز ملی کہاں سے، آئی کہاں سے؟ کاشی سے، متھرا سے، اجودھیا سے۔ یہ نائی کہاں سے ہے؟ ایران سے، توران سے۔ یہ آئی کہاں سے ہے؟ ملتان سے، لاہور سے۔ بولے نہیں، معراج کی رات ہے، نبی کی ذات ہے، رب سے ملاقات ہے، تجلیوں کی برسات ہے، فرشتوں کی بارات ہے، میرے نبی کی ذات ہے، ان کا پاکیزہ ہاتھ ہے، اسی میں تحفہ صلات ہے۔
پاسبل وے سے لے چلوں، کیونکہ جمعے میں آپ اپنی سینہ کو عشق رسول کا مدینہ بھی بنائیں، پھر نماز پڑھیں، پھر روزی کے لیے بکھر جائیں، پھیل جائیں، منتشر ہو جائیں روزی کے لیے. تقریب انشاءاللہ کل سیالکوٹ سے اور پرسوں بھی سیالکوٹ، کل بھی سنو پرسوں، یاد رکھو برسوں. بہت اچھے. رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو 50 وقت کی نماز دی، 50 times a day. سرکار نے خیال نہیں فرمایا، اور وہ خیال فرمانے کا موقع بھی نہیں تھا. ارے رب کو دیکھنے کے بعد کچھ خیال آتا ہے کیا؟ حضرت یوسف کو دیکھ کے زلیخا کو کسی بات کا خیال ہو رہا؟ جب حسن کو دیکھ کر زلیخا کا خیال نہ رہا کہ انگلیاں کٹ گئی، عورتوں کو اپنے وجود کا بھی خیال نہ رہا، حسن کو دیکھ کر، تو میرا نبی تو خالق حسن کو دیکھ رہا ہے. 50 ہے 40 ہے 35 ہے خیال نہیں، جو رب نے دیا مصطفیٰ نے دیا. مگر قربان جاؤ موسیٰ علیہ السلام پر، ان کو یہودیوں سے زیادہ مسلمانوں سے پیار ہے. وہ نافرمان نکلے اور ہم ان کے احترام کرنے والے ہیں. ایسے ہی یا رسول اللہ کیا، تو ہم ملتے ہیں تو پوچھتے ہیں 50 وقت کی نماز رب نے دی، 50 یا رسول اللہ یہ تو بہت زیادہ ہے، اس کو کم کرائیے. یہ نبی کا عقیدہ ہے، مولوی کا نہیں. مولوی کے عقیدے میں خرابی آ سکتی ہے، نبی کے عقیدے میں نہیں. نبی معصوم ہے. تو موسیٰ کا عقیدہ کیا ہے کہ یا رسول اللہ آپ اس مقام پر ہیں کہ عبادت بھی کم کروا سکتے ہیں. ہم تو نفل بھی نہیں کم کروا سکتے، آپ فرض بھی کم کروا سکتے. یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا نظریہ ہے، اور اس پر تصدیق خود نبی نے کر دی ہو کہ ہاں جاتا ہوں کم کرانے. تو کلیم اللہ اور حبیب اللہ ایک ہی نظریہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ کبریہ میں پہنچے کم کر دیں. آپ جانتے ہیں یہ بہت مشہور واقعہ ہے. اللہ نے 50 کو 45 کیا، اونلی -5 ختم. ارے مگر یہ 45 بھی زیادہ ہے. بھیجتے گئے نبی، آتے گئے، رب کم کرتا گیا. 50 سے 45، 45 سے 40، 40 سے 35، 35 سے 30، 30 سے 25، 25 سے 20، 20 سے 15، 15 سے 10. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور کم کرائیے، تو گئے 10 سے 5. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور کم کرائیے. یہ صحابہ کرام تو بہت خوشی خوشی پڑھیں گے، تابعین میں بھی اکثریت، اولیاء کاملین بہت جیش لگا کے پڑھیں گے. مگر یا رسول اللہ قیامت تک کے لیے ہے نا، 1000-2000 برس کے بعد تو ایسی سچویشن ہوگی کہ لوگ ایک بھی نہیں پڑھیں گے، سب نہیں پڑھیں گے. اور کم کرا دیجیے تاکہ سب پڑھیں. تو رسول پاک نے کہا اے اللہ کے کریم، رب نے اپنے کرم سے 50 کو 5 کر دیا، اب میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اور کم کراؤں. پڑھے لکھے لوگوں کو جملہ دے رہا ہوں کہ نشین کر لو. رب نے اپنے کرم سے 50 کو 5 کر دیا، اب میری غیرت کا جو صحیح مفہوم ہے اس میں لے جائیے گا.
میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اور کم کراؤں. اس کا مطلب یہی ہے کہ نماز کی فرضیت وہی ٹھہر گئی جہاں غیرت مصطفیٰ ٹھہر گئی. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے جب کہا تھا کہ یا رسول اللہ 5 کو اس سے بھی کم کرائیے کیونکہ آگے چل کے کچھ لوگ ہوں گے جو نماز نہیں پڑھیں گے, سب نہیں پڑھیں گے. یہ بات سچ ہے یا نہیں؟ کیا پاکستان کے سارے مسلمان, انڈیا اور بنگلہ دیش اور پورے عالم اسلام کے سارے مسلمان نماز پڑھتے ہیں؟ آج سب نہیں پڑھتے نا. اور موسیٰ کب کہہ رہے ہیں؟ ہم آج نہیں پڑھ رہے ہیں اور اللہ کا کلیم 1400 برس پہلے معراج کی رات میں نبی سے کہہ رہا ہے اور آنے والی ہماری عادتوں کو کھول رہا ہے. تو جب کلیم اللہ کا علم غیب ایسا ہے تو حبیب اللہ کا علم غیب. اب اس پر ایک صاحب کہنے لگے کہ ہاشمی میاں تم سمجھ جاؤ. کیا؟ اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا. اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا. میں نے کہا بات نہیں. یہ کون سی بات ہے؟ نماز کو کم کرنا اور معاملہ ہے, علم غیب نہ ہونا. مارو گھٹنا پھوٹے آنکھ, بات کہاں کی ہے, چپکا کہاں رہے ہو؟ نہیں, اس سے ثابت ہوتا ہے علم غیب نہیں تھا. میں نے کہا سمجھاؤ. کہہ لگا رسول پاک کو علم غیب ہوتا تو موسیٰ کلیم اللہ کی توجہ دلانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں آتے اور کہتے اے اللہ دینا تو 5 ہی ہے, مستقبل یہی ہے, دینا 5 ہی ہے نا, تو 50 کو 5 کر, 50 کو 5 کروا دیتے. مگر رسول پاک کو علم غیب کہاں تھا؟ آئے اللہ نے 45 کیا, موسیٰ نے پھر بھیجوایا تو 40 کیا, موسیٰ نے پھر بھیجوایا تو 35 ہوا. نبی کریم کو پتہ ہی نہیں تھا کہ موسیٰ کتنی بار لوٹائیں گے اور اللہ کتنی بار کم کرے گا. علم غیب ہوتا تو 50 کا 5 کر کے چل دیتے, لیکن علم غیب نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام کتنی بار گزارش کریں گے معلوم نہیں تھا, اور اللہ 5 کر کے گھٹائے گا معلوم نہیں تھا. اور یہ معلوم نہیں تھا, یہی تو ثبوت ہے کہ علم غیب نہیں تھا. تو پہلے کہا میرے بھائی اگر سوچنے کا یہی انداز رہا تو کوئی تجھ سے بھی بڑا گستاخ, تجھ سے بھی بڑا کوئی شیطان سامنے آئے اور کہے اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کو علم غیب نہیں ہے. تیرا بھی باپ کوئی نکلے, تو تو بولا رسول کو علم غیب نہیں ہو, تیرا باپ وہ بولے کہ اللہ ہی کو علم غیب نہیں. کیوں؟ ہمیں اللہ کو علم غیب ہوتا تو جیسے ہی رسول لائے تھے 50 کا 5 دے کے چھٹی کر دیتا. تجھے بھی نہیں معلوم تھا موسیٰ کتنی بار بھیجیں گے, یہ کتنی بار آئیں گے, میں کتنی بار گھٹاؤں گا. اللہ تعالیٰ کو علم غیب ہوتا تو 50 سے 5 دینا تھا, 5 دے دیتا, مگر اسے پتہ ہی نہیں تھا میرا نبی کتنی بار آئے گا. 50 سے 45, 45 سے 40, 40 سے 35, 35 سے 30, 30 سے 25, 25 سے 20, 20 سے 15, 15 سے 10, 10 سے 5. ارے جب 5 دینا تھا تو 5 دے دینا تھا, اسے بھی علم غیب نہیں تھا. تب وہ چیخ پڑا. دھیرے دھیرے گھٹانا اللہ کی حکمت ہے. وہ گھبرا گیا, جب بات اللہ کی ذات پر آئی تو گھبرا گیا, بولا دھیرے دھیرے گھٹانا اللہ کی حکمت ہے. تو سنی بولا دھیرے دھیرے گھٹوانا نبی کی مسیحت ہے.
اللہ کا بندہ ہوں. دھیرے دھیرے گھٹانے میں حکمت کیا ہے انشاءاللہ بتاؤں گا. میں نبی کا امتی ہوں, دھیرے دھیرے گھٹوانے میں میرے نبی کی کیا مصلحت ہے وہی بتاؤں گا. بندہ ہوں, رب کی حکمت بتاؤں گا. امتی ہوں, اپنے آقا کی مصلحت بھی بتاؤں گا. پہلے تم رب کی حکمت پر توجہ دو. تو تبھی سمجھ میں آئے گی جب موسیٰ علیہ السلام سمجھ میں آئے. جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ میں نہیں آتے حکمت بھی سمجھ میں نہیں آتی. میں نے حضرت موسیٰ, اب سمجھو کہ حضرت موسیٰ نے نماز گھٹوانے میں دلچسپی کیوں لی. 1,24,000 انبیاء کرام سب کے سب معراج کی رات نبی کو ملے, بیت المقدس میں ملے, مگر کم کروانے کے لیے موسیٰ ملے. اور حضرت موسیٰ کم کروانے میں دلچسپی لے رہے. عالم خیال میں سوچ کہ حضرت موسیٰ کو کیا فائدہ. نماز بنی اسرائیل کے لیے تو آ نہیں رہی ہے, اسرائیل کے لیے آئے تو ان کی قومی تعلق کی وجہ سے دلچسپی لیا ہو, یا صرف نماز مصر کے لیے آ رہی ہو تو کچھ وطنیت کی بنیاد پہ لگاؤ ہو. ہمیں رسول اپنے غلاموں کے لیے لا رہے, عربیوں, اجمیوں, سندھیوں, ہندیوں, سب کے لیے لا رہے. حضرت موسیٰ سے ڈائریکٹ کسی کا کوئی لنک نہیں. پھر دلچسپی کیوں لی, کیا فائدہ. تو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ زبان حال سے کہے گا میرا بھی فائدہ ہے, موسیٰ کا اس میں فائدہ ہے. کیا فائدہ ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ جب اللہ کا رسول نماز کم کرائے گا, کس سے کرائے گا؟ اللہ سے. کس کے قرب میں جائے گا؟ اور اللہ سے کم کرائے گا تو کس کو دیکھے گا؟ تو رسول دیکھیں گے کس کو؟ اللہ کو. اور جب آگے مجھے بتائیں گے تو کل تو ان کی بات سنے گا, مگر موسیٰ کی آنکھیں محبوب کی آنکھوں میں خدا کا جلوہ دیکھے گی. حضرت موسیٰ کے انٹرسٹ لینے کی وجہ یہ, دلچسپی لینے کی وجہ یہ کہ جب یہ خدا کو دیکھیں گے تو مجھے آگے جب بتائیں گے تو میں ان کی آنکھوں میں, کیونکہ خدا کا نور میں نے بھی دیکھا ہے, خدا کی تجلی میں نے دیکھی ہے طور پہ, لیکن وہ ذات کی تجلی نہ تھی, وہ صفت کی تجلی. ایک تو میں نے طور پہ دیکھا, وہ بھی صفت کی تجلی, ذات کی تجلی نہ تھی. لیکن جب نماز کو کم کرانے کے لیے مصطفیٰ جائیں گے تو ذات کو دیکھیں گے, اور اس ذات کی تجلی کو میں مصطفیٰ کی آنکھوں میں دیکھوں گا. کیونکہ ڈائریکٹ دیکھنا میرے مقدر میں نہیں ہے. پہلے میں نے طور کے وسیلے سے دیکھا تھا, اب نور کے وسیلے سے دیکھ رہا ہوں. صدور ہے, اس کو موسیٰ کے دل میں چھپی ہوئی حسرت کا علم ہے. تو رب کی حکمت یہ ہے, اگر میں 50 کو 5 کر دوں گا تو میرا کلیم ایک ہی بار دیکھ پائے گا. لہذا 50 کو 45 موسیٰ دیکھو, 40 سے 45 سے 40 موسیٰ پھر دیکھو, 35 موسیٰ پھر دیکھو, اب 30 موسیٰ پھر دیکھو, 25 موسیٰ پھر دیکھو, 20 موسیٰ پھر دیکھو. اب جب 5 کے بعد میرا مصطفیٰ ٹھہر گیا تو زیارت نور کبریا ٹھہر گئی. تو دھیرے دھیرے اس لیے رب نے گھٹایا تاکہ موسیٰ بار بار دیکھیں. یہ کلیم اللہ پر اللہ کا کرم ہے.
50 ہو جاتا تو ایک بار دیکھتے، دھیرے دھیرے گھٹایا تو موسیٰ نے چشم مصطفیٰ میں تجلی کبریا کو 9 بار دیکھا. کہاں 1 بار، کہاں 9 بار. یہ تھی رب کی حکمت دھیرے دھیرے گھٹانے میں. اب میرے نبی کی مصلحت دھیرے دھیرے گھٹوانے میں. پوری دنیا سے رب نے کہہ دیا تھا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات لے گئی راتوں رات. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو. تو لوگ بحث میں پڑ گئے کہ بھائی ہاں میرا یوں ہی ہے کیوں نہ ہو. اللہ لے گیا، لے جانے والا رب مربوط کی ہمت نہیں کی روک دے. لے جانے والا خالق مخلوق میں جرأت نہیں کی رکاوٹ بنے. لے جانے والا قادر مقدور کیا کر لے گا. لے جانے والا مالک تو مملوک کیا کر لے گا. یہ ایک نظریہ تھا. ہم یہی جانتے تھے اللہ لے گیا تب مصطفیٰ گئے، اللہ لے گیا تب نبی گئے. دنا فتدلہ فکانا قاب قوسین او ادنی. تو وہ خاص پہنچے، ذات دیکھا کب؟ جب خدا لے گیا. اور مصطفیٰ کی مصلحت یہی ہے. اے میرے وفاداروں، معراج کی رات جبریل آئے، معراج کی رات براق آیا، میرے لیے رف رف ہے تب میں خدا کے پاس گیا. یہ مت سمجھنا میرے امتیوں، یہ مت سمجھنا کہ خدا تک جانے میں جبریل کا محتاج ہوں، براق کا محتاج ہوں یا رفرت کا. دیکھ میرے ماننے والوں، دیکھو ایک بار خدا لے گیا. توجہ، ایک بار خدا لے گیا، 9 بار خود جا رہا ہوں. ایک ایسی بات پیش کر رہا ہوں جس کو جو میرے قلب پر واردات کے اعتبار سے وارد ہوا ایک نظریہ کہ اگر پوری معراج کی تفصیل کو ایک لفظ میں کہنا پڑے جو نتیجے کے اعتبار سے سب پہ حاوی ہو جائے تو وہ ایک لفظ ہے قربت. رب نے بلایا قربت کے لیے، جبریل کو بھیجا قربت کے لیے، براق آیا قربت کے لیے، انبیاء کو جمع کیا گیا قربت کے لیے، اور پھر فضاؤں سے بلندیاں بخشی گئی قربت کے لیے، مکان سے لامکان پہنچے قربت کے لیے، سدرا پہ جبریل کو روک کر تنہا نبی کو بلایا قربت کے لیے، 2 کمان یا اس سے کم عطا کیا قربت کے لیے، نشانیاں دکھائیں قربت کے لیے، علامتیں بتائی قربت کے لیے، حقائق کھول دیے قربت کے لیے، علم کا دروازہ وسیع تر ہو گیا قربت کے لیے، جنت جہنم کا مشاہدہ ہو گیا قربت کے لیے، اور ذات کو دکھایا قربت کے لیے. قربت ایک ایسا لفظ ہے کہ جو پوری معراج کے واقعات کا نتیجہ بن جاتا ہے قربت کے لیے. بر صغیر کے مسلمانوں، عالم اسلام کے سنیوں، اپنی قسمت پہ ناز کرو. اپنے امتی ہونے کا شکر ادا نہیں کر سکتے تم. توجہ، میرا نبی ایک بار گیا قربت کے لیے، ایک بار گیا قربت کے لیے، اور 9 بار جا رہا ہے اپنی
اب وہ مقدس ترین نماز لے کر جب سرکار مدینہ کیا کہنے مکہ سے مدینہ پہنچے، وہ مقدس نماز لے کے جب سرکار مدینہ مکہ سے مدینہ پہنچے جی جی تو ان کی ایک نماز. اب نبی کی نماز تو ہر ایک نماز پہ بھاری ہے سبحان اللہ. کیونکہ بہت بڑی سرکاری ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز اپنے گھر میں اتفاقاً پڑھ رہے تھے. یہ نہیں جانتا میں کہ وہ نماز کیسی تھی، فرض تھی نفل تھی، بس یہی ذکر ہے کہ نماز پڑھ رہے تھے. السلام علیکم، السلام سب سے سلام کر کے وضو اور نماز کے لیے کھڑے، اللہ اکبر، رکوع میں گئے، سمع اللہ لمن حمیدہ، کھڑے ہوئے، پھر سجدے میں گئے. عجیب حسن اتفاق کی نبی تو سجدے میں. نواسے نے کی نظر پڑ گئی نانا پہ، کیفیت مناسب پائی. سجدے میں جو حالت ہوتی ہے وہ بچوں کے لیے بیٹھنے کی معقول جگہ بن جاتی ہے. امام حسین پیٹھ پر بیٹھ گئے، بچپنا ہے. نانا کی وہ حالت بچے کے لیے استراحت کا باعث بنی، پیٹھ پر بیٹھ گئے. نبی کریم نے سجدے کو طویل کر دیا. میرے بڑے بھائی شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں صاحب کا اس پر ایک شعر ہے، سبتے نبی ہے پشتے نبی پر، سبتے نبی ہے پشتے نبی پر، اور سجدے کی حالت ہے. آقا نے تسبیح بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے. آقا نے تسبیح بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے. نبی کریم نے تسبیح بڑھا دی. اب تسبیح بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ 3 بار کہہ کر کے 5 بار کہہ کر کے 7 بار کہہ کر کے سر اٹھا سکتے تھے، لیکن جب امام حسین پیٹھ پر بیٹھ گئے گنتی بند، شمار بند، تسبیح بڑھا دی. اب 17 ہو گیا، پھر 18 بھی ہو گیا، 19 ہے اور 20 ہے اور 25 ہے اور 30 ہے. تو جب تک وہ امام حسین پیٹھ پر آئے تسبیح بڑھی. تھوڑی دیر بعد امام حسین پیٹھ پر سے اتر گئے. نبی کریم نے اپنی نماز پوری کر لی. یہ واقعہ تو 50 بار آپ نے سنا ہے نا. اب مجھ سے سنیے. نبی کریم جب سجدے میں گئے، آپ بھی تو سجدے میں جاتے ہو، آج جاؤ گے، آج مارکنگ کرنا کہ جب سجدے میں پیر کی 10 انگلیاں مڑی ہوں گی، نہیں تو آج موڑنا نہ مڑتی ہو تو سجدے میں آج اپنے پیروں کی 10 انگلی کو موڑنا سجدے میں. ہاں بیٹھنے میں چلو 5 کو فری کر دو جس پر بیٹھے ہو، لیکن دوسری 5 کو موڑنا، تاکہ یہ موڑ جو ہے زندگی میں ہمیشہ موڑ بنا رہے، اور دوسرا باطل عقیدہ تم کو موڑنے نہ پائے. تو 10 انگلی مڑی ہوئی کعبے کی طرف، ہاتھ کی 10 انگلی کعبے کی طرف، ہتھیلی زمین پر، ناک اور ماتھا زمین پر. ایسے ہی کرو گے نا سجدہ؟ کچھ دکھے گا تم کو؟ تمہارے پیچھے کون ہے؟ تمہارے اوپر پنکھا ہے کیا؟ صلاۃ معراج المومنین لکھا ہے یا عماد الدین لکھا ہے؟ کچھ دکھائی دے گا سجدے میں؟ ہم جب سجدے میں ہوتے ہیں تو ہمیں پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں. اے نبی تم کیسے ہو؟ سجدے میں ہو اور پہچان گئے پیٹھ پر کون ہے؟ پیٹھ کے اوپر حسین، پیٹھ کے پیچھے حسین، سجدے میں نبی کا ماتھا زمین پر، ناک زمین پر، آنکھیں زمین کے قریب ہے. پیٹھ پر کون بیٹھا پہچانا کیسے؟ تو اب یہ کھل گئی حقیقت، کھل گیا راز کہ نبی کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر ہے. پیٹھ کے
عقیدے کی خبر نہیں. اچھا اب یہ بتائیے، امام رسول پاک سجدے میں گئے اور سجدے میں گئے سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ سبحان اللہ، پیٹھ پر امام حسین آ گئے تو اب سر نہیں اٹھا رہے ہیں. سبحان ربی اللہ 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 سبحان. ابھی بھی امام حسین پیٹھ پر، ابھی بھی حسین پیٹھ میں سبحان ربی اللہ سبحان، ابھی بھی پیٹھ پر ہے. اب اس پر ایک جملہ آ گیا کہ میرے نبی نے، دیکھیں کتنے لوگ اس فیلنگز کو سمجھ رہے ہیں جو عقیدے کی فیلنگز میں اپنے اندر محسوس کر رہا ہوں، احساس کو، کہ میرے نبی نے سر جھکایا تھا خدا کے لیے، سجدے میں سر جھکایا تھا اور نہیں اٹھا رہے ہیں حسین کے لیے. کتنے قیمتی ہیں حسین، کتنے بے مثال ہے حسین، کتنے عظیم ہے حسین کہ سر جھکا خدا کے لیے، نہیں اٹھ رہا ہے. اور آگے جب تم کہتے ہو نماز میں خوشخبری سنو، اللہ اکبر کہتے ہو نا تو اللہ سے قریب ہو جاتے ہو، کیونکہ دنیا سے کٹ گئے، تم کٹ گئے پریوار سے، کٹ گئے سنسار سے، جڑ گئے پروردگار سے، اس کے قرب خاص میں پہنچ گئے. اور جب رکوع میں جاتے ہو تو اور قریب. اور یہ سجدے میں جاتے ہو تو بعض تو ایسے سجدے میں جانے والے ہیں کہ سارے پردے اڑ جاتے ہیں. بندہ مولا کے قریب، عابد معبود کے قریب، ساجد مسجود کے قرب خاص میں، قرب خاص میں پہنچ کر اپنے مولا کو دیکھتا ہے. اور جیسی نماز رسول چاہتے تھے کہانیہ کا تراؤ کے مطابق کہ تم ایسی نماز پڑھو گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو، تو سارے غلاف اڑ جاتے ہیں اور صرف مولا کی تجلی نظر آتی. ولی کے سجدے میں تو ایسا ہی ہے. نبی سجدے میں پردے اڑ گئے ہیں، حجابات ہیں نہیں، اور اللہ کے قرب خاص میں ہے نبی، اور وہاں تک خیال حسین کی پیٹھ پہ حسین، اللہ کے قرب خاص میں نبی اور خیال میں حسین. کتنے قیمتی ہیں حسین، کتنے عظیم ہیں حسین. بھائی اور آگے بڑھیے جناب. نماز پڑھنے میں ایسی نماز پڑھو گویا خدا کو دیکھ رہے ہو، یا کم از کم ایسا تو ضرور رکھو خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. نبی کریم سجدے میں تب تک رہے، پیٹھ پر حسین جب تک رہے. 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ، اللہ جانے کتنے منٹ بعد وہ اتر گئے اور نبی کریم نے اپنی نماز پوری کر لی. حسین ابن علی کا پیٹھ سے پشت سے اترنا، نبی کریم نے اپنی نماز پوری کی، سجدہ سہو نہیں کیا. ایک ایک جملے پہ توجہ، سجدہ سہو نہیں کیا، نماز دوہرایا بھی نہیں، معلوم ہے نماز خراب ہی نہیں ہوئی. کمی ہو تو سجدہ سہو ہو، خراب ہو تو دوہرائے. نہ نماز میں کمی ہوئی نہ خرابی، سرکار نے نماز دوہرائی نہیں، نماز خراب نہیں ہوئی، تبھی تو پوری کر لی.
پھر لوٹ کے آؤ. نماز میں نبی، سجدے میں نبی، اور نبی کے خیال میں حسین. اور نبی کی نماز خراب نہیں ہوئی. کیا ذہین لوگ ہیں آپ. ابھی میری بات میرے پیٹ میں ہے اور آپ کی پلیٹ میں پہنچ گئی. نماز میں نبی، خیال میں حسین، تصور حسین، سیانت حسین، حفاظت حسین، رعایت حسین. نماز میں نبی اور خیال میں. ایک بات اچھی طرح سے نوٹ لو، ہم حسین کے غلام کے غلام کے غلام کے غلام ہیں. امام حسین شہیدان کربلا کے سردار ہیں. حسین ابن رسول ہیں، نواسہ رسول ہیں، گلشن فاطمہ کا مہکتا پھول ہیں. امام حسین اپنی صداقت و عدالت و ثقافت و شجاعت و امامت و سیادت و نقابت و شرافت کے باوجود امتی. امام حسین امتی ہے. فاطمہ زہرا کی چادر کا وقار ہے مگر امتی ہے. حیدر کرار کی للکار ہے مگر امتی ہے. پروردگار کی تلوار ہے مگر امتی ہے. نبی کے دل کا قرار ہے مگر امتی ہے. نوجوانان جنت کے سردار ہیں مگر امتی ہے. امام حسین امتی ہے کہ نہیں؟ اپنی تمام فضائل و کمالات کے باوجود امتی ہیں. اپنی تمام عظمت و رفعت و بلندی بلند پائیگی برگزیدگی کے باوجود امتی ہیں. ولیوں کے امام ہیں مگر امتی ہیں. اماموں کے امام ہیں مگر امتی ہیں. تو امام حسین امتی ہے. اب آؤ، نبی نماز میں، امتی خیال میں. نبی نماز میں، امتی خیال میں. اور نبی کی نماز خراب نہیں ہوئی. نبی کی نماز خراب نہیں ہوئی. تو ان ظالموں سے پوچھو، امتی کے خیال سے نبی کی نماز خراب نہیں ہوتی تو نبی کے خیال سے امتی کی نماز. نبی کی نماز خراب نہیں ہوتی تو ظالموں تم نے کیسے کہہ دیا کہ نبی کے خیال سے امتی کی نماز کیسے خراب ہوگی؟ میں نے کہا تھا نا، سجدے میں حسین پشت پر بیٹھ گئے. آپ نے 50 بار سنا تھا، اب مجھ سے سنو. یہ تو میرے غوث الاغواس قطب الاقطاب صاحب غوثیت کبریٰ محی الدین الشیخ عبد القادر گیلانی کا وہ خون، ان کا پوتا، وہ جب پچھوچا شریف آیا آج سے 700 سال پہلے انڈیا میں جب آئے، اسلام کو پھیلایا، تو ان کا خون ہے، DNA وہی ہے. یہ ان کا کرم.
محدث اعظم ہند جن کا ذکر علامہ صاحب کر رہے تھے وہ میرے والد ہیں. غوث اعظم پیران پیر دستگیر میرے سگے دادا ہیں. اور امام حسن کی ہم لوگ اولاد ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. گھر کی بات ہے, گھر والے سے سنو. میں آپ کو تو کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں, لیکن اپنے بارے میں کھل کر کہہ سکتا ہوں کہ ہر آدمی اپنی اچھائیوں کو اور برائیوں کو جانتا ہے. نماز تو مجھے بھی ایسے ہی پڑھنی چاہیے کہ جب میں کھڑا ہو جاؤں تو گویا خدا کو دیکھ رہا ہوں. مگر میرا حال یہ ہے کہ اگر کبھی بھی کسی نے دباؤ ڈال کے امامت دے دی تو میں تو محراب کو دیکھتا ہوں, اپنے بارے میں ایمانداری سے بتاتا ہوں. اور اگر پیچھے پڑھنے کا موقع نصیب ہوا تو میں امام کو دیکھتا ہوں, اور دوسری تیسری صف میں ہوا تو صرف صفی کو دیکھتا ہوں. میری تو نماز ایسے ہی ہے. ایسے بھی لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں تو گویا خدا کو دیکھتے ہیں. تو میں سبھی کی بات نہیں کرتا, ایسی نماز ولی ہی پڑھتا ہے. اب جس جماعت میں اولیاء اللہ ہوتے ہی نہیں, وہ نماز کی نقل تو کر سکتے ہیں مگر اصل تک نہیں پہنچ سکتے. بھائی وہ آدمی عرس کی مخالفت کیوں نہ کرے جس کے ایسا عالم پیدا ہی نہیں ہوتا جس کا عرس کیا جائے. داتا سنیوں میں, خواجہ سنیوں میں, غوث اعظم سنیوں میں, پیر سنیوں میں, بڑے پیر سنیوں میں. جتنے گنجے ہیں وہ چیل کی مخالفت کرتے ہیں. یہ سر میں جو نکالتے ہیں مانگ, اس کو پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ صحیح تو بولا تھا. اب آپ کے پاس زلفیں ہیں, رب نے گیسو عطا کیے, آپ نے چین نکال کر کے مانگ نکال کر کے اس کے حسن میں اضافہ کیا. اب گنجا, ٹکلا, چکنا, سروے والی نہیں تو کہنے لگا چین نکالنا بدعت ہے, مان نکالنا حرام ہے. میں نے پوچھا ایسا کائے کو کہہ رہا؟ مالا پوری جماعت. سروے والی نہیں, ایک بال بھی نہیں, ایک بال بھی سنیوں میں. تو اس کی مخالفت کرنا فطرت ہے, شریعت نہیں. حسد ہے, حسد ہے, شریعت نہیں ہے. ایک کانا تھا, اسے کہا بھائی تمہاری کیا دعا ہے؟ کہا ساری دنیا کانا ہو جائے. کیوں؟ تب کوئی مذاق نہیں اڑائے گا. یہ حسد ہے, یہ شریعت نہیں ہے. اب ولی ہوتے ہی نہیں جماعت میں تو عرس کیسے ہو؟ تو یہ حسد ہے. قبر اتنی معقول ہے ہی نہیں تو اتنا زبردست آدمی لیتا ہی نہیں کہ چادر چڑھے. ارے ہر مسجد پہ چادر نہیں چڑھے گی, اسے کعبۃ اللہ ہونا چاہیے. ہر کتاب پہ چادر نہیں چڑھے گی, اسے کتاب اللہ ہونا چاہیے. ہر قبر پہ چادر نہیں چڑھے گی, اسے ولی اللہ ہونا چاہیے. تو وہی نماز کی یار جب پڑھو تو دنیا کا خیال نہ ہو. ایک تو گھر چھوڑ کر مسجد میں آئے, اپنا گھر چھوڑ کے اللہ کے گھر میں آئے تو اپنا گھر وہیں رہنے دو نا. اللہ کے گھر میں اپنا گھر کیوں گھسے ہوتے ہو؟ دنیا کا خیال مت کرو. آؤ میں ایک ایسی مثال دیتا ہوں.
نماز میں سے دین ہی دین آیا، اہل دین، بنیاد حکم دین، کیفیت خلاف الدین، کیونکہ نماز ہے عماد الدین۔ دنیا کی کوئی جگہ نہیں، کوئی چانس نہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، اشارے میں بات کرتا ہوں، واقعہ آپ بتائیں گے۔ ایک خطرناک تیر بے تکا چبھ گیا، اتنی خطرناک طریقے سے وہ بدن میں چبھا کہ اس کو چھونے بھی نہیں دیتے تھے، اتنا درد، اتنی ٹیس، اتنا شدید پین کہ اس کو نکالنے کے لیے جو طاقت سے نکالنا چاہیے تو چھونے بھی نہیں دیتے تھے، اتنا درد بڑھ جاتا تھا۔ کسی تجربے کار نے کہا نہیں ایسے نہیں، انہیں نماز میں جانے دو۔ انہیں نماز میں جانے دو، تاریخ گواہ ہے کہ سجدے میں چلے گئے اور طاقت لگا کر تیر کو کھینچ لیا گیا، علی کو خبر نہیں، بھول گئے نماز میں علی دنیا کو، اب خود کو اور پوری خدائی کو، اور ڈوب گئے تجلیات خدا میں، بھول گئے خود کو، دنیا کا ذرا بھی خیال نہیں، اپنے درد کا بھی خیال نہیں، اپنے زخموں کا خیال نہیں، اس ٹیس اور چبھن کا بھی خیال نہیں، جسے چھونے نہیں دیتے تھے اسے نکلنے دیا اور احساس نہیں۔ تو جب علی کی نماز ایسی ہے تو نبی کی نماز، کیا نبی نماز میں دنیا کا خیال کریں گے؟ دنیا داری کا، کنبہ پروری کا، عزیز و اقارب کا، آل اولاد کا، بیوی بچوں کا؟ نبی نماز میں، ولی تو خیال کرتا نہیں، علی کو خیال رہا نہیں، تو نبی نماز میں دنیا کا خیال کرے گا؟ دنیا کا خیال نبی کریں گے؟ عقیدے کی مضبوطی دکھاؤ، کیا تیرا نبی نماز کی حالت میں دنیا داری کرے گا؟ نہیں، نہیں، ہرگز نہیں۔ تو جب نبی نماز میں دنیا کا خیال کرتے ہی نہیں تو حسین کا خیال تو کیا، حسین کا خیال کیا، حسین کا خیال رکھا، جھٹکا بھی نہیں، گرایا بھی نہیں، ہٹایا بھی نہیں، خیال کیا۔ تو اب حسین کیا ہے؟ انہیں دین کہوں گی دنیا، فاطمہ کے لال کو کیا بولوں؟ دین کہوں گی دنیا، علی کے شہزادے کو کیا بولوں؟ دین کہوں گی دنیا۔ میں آزادی دیتا ہوں، نو پریشر ان اسلام، لا اکراہ فی الدین، لکم دینکم ولی دین۔ کوئی دباؤ میری طرف سے نہیں، کوئی لالچ بھی نہیں ہے، تم جو چاہو حسین کو کہو، چاہے دین کہو چاہے دنیا کہو، چاہے دین کہو چاہے دنیا کہو، مگر میری ایک گزارش سن لو، اگر حسین کو تم نے دنیا کہا تو اعتراض حسین پہ نہیں ہوگا، نبی کی نماز پہ ہوگا کہ نبی نے نماز میں دنیا کا خیال رکھا، تو پھر دنیا میں کہنا وہ کہو جو خواجہ خواجگاں غریب نواز نے کہا ہے، دین است حسین کی بنا۔ اس کی وجہ آخری جملے میں سن لو، نبی نے نماز میں حسین کا خیال رکھا تاکہ امتیوں کو پتہ چل جائے
نماز وہ پڑھنا جو میں نے دیا اور نقل کرنا میرے نواسے کی، کیونکہ دینا میں جانتا ہوں، بچانا حسین جانتے ہیں۔ میری نعمت کو، یہ نماز میری نعمت ہے، یزیدیوں کے پیچھے نہ پڑنا، مروانیوں کے پیچھے نہ پڑنا، میں تمہیں نمونہ دے رہا ہوں، میں نے اسے بندگی میں سنبھالا ہے، تم زندگی میں سنبھالے رہنا۔ تو نماز وہ عظیم عبادت ہے جسے اللہ نے دیا، کیا بات، وہ عظیم نعمت ہے جسے رسول اللہ نے عطا کیا، اور وہ عظیم نمازی ہے جس نے اپنی جان بھی سجدے میں دی، سجدے میں نبی نے پہچنوایا، اور سجدے میں حسین نے اسلام کو نبھایا۔ دونوں سجدوں کو ملا کے دیکھو، جب بچپن تھا تب سجدے میں نبی تھے، جب 55 کے ہوئے تو سجدے میں خود ہیں، سجدے میں خود ہیں۔ نبی سجدے میں حسین کو پہچانوا رہا ہے، کتنا قیمتی ہے حسین، اور حسین سجدے میں اسلام کو پہچانوا رہے ہیں، کتنا قیمتی ہے اسلام۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔